حضور آئے تو ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دیے گئے۔ آج اسی محبوب کی آمد کا ذکر ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی میلاد کا ذکر کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضور کی آمد کا ذکر کدھر ہے؟ حضور کا میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا قرآن کے اندر بھی موجود ہے، حضور کے فرمان کے اندر بھی موجود ہے، لیکن بات ہے ماننے کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی سرزد ہوئی، جنت میں بھیجا، رب نے فرمایا یہ ممنوع شجر ہے، یہ درخت ہے، یہ بوٹا ہے، اس کا پھل آپ نے نہیں کھانا، بکیا جو دل کرے کھانا ہے۔ دل کے اندر خیال آیا، منع کیا گیا ہے، پتہ نہیں اس میں لذت کیا ہوگی، چاشنی کیا ہوگی، مزہ کتنا ہوگا، کھا لیا۔ خطائے اجتہادی، یاد رکھیں خطائے اجتہادی پر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دانا کھانے کی وجہ سے جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ حکمت تھی، کھانا تھا، یہ سارا سماج سجنا تھا، یہ مخلوق بننے تھی، حضور کا ذکر ہونا تھا۔ رب کے ہر کام میں حکمت ہے۔ زمین پر آ گئے، اللہ کے حضور معافی مانگتے رہے، توبہ طائب ہوتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ بالآخر ذہن کے اندر خیال آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تخلیق کیا تھا اپنے دست قدرت سے، جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو میں نے عرش معلیٰ کے ستونوں پر اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام دیکھا تھا۔ اس نام کا واسطہ دے کر اللہ کے حضور میں اپنی معافی مانگتا ہوں، شاید میری معافی ہو جائے، میری توبہ قبول ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ عرش معلیٰ کے ستونوں پر تیرے نام کے ساتھ جو نام لکھا ہوا ہے اس نام کا واسطہ مجھے معاف فرما دے۔ رب فرماتا ہے قال وکیف عرفت محمد، اے آدم اس محمد کو تم کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو میں نے اسے بھیجا بھی نہیں ہے، بھیجا بھی نہیں، اس محمد کو آپ کیسے جانتے ہو؟ آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ جب تو نے مجھے پیدا کیا، تخلیق کیا، میرے جسم سے روح پھونکی گئی، میں نے آنکھ کھولی تو میں نے عرش کے ستونوں پر دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا تھا جو محمد تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، یہ تحریر لکھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا جو نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ کوئی عام نام ادنا نہیں ہے، کوئی عام نہیں ہے، بڑا تگڑا نام ہے، بڑا عظیم نام ہے، اس لیے تو میرے مالک نے، میرے اللہ نے، میرے خالق نے اس نام کو اپنے نام کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ جب یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے سنی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قال صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، یہ بڑا عظیم نام ہے، یہ بڑی عظیم شخصیت ہے جس کا نام میرے نام کے ساتھ عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جسے قدسی ہے وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ، اے پیارے آدم اگلی بات بھی سنو، یہ جو نام لکھا ہوا ہے نا، یہ نام بڑا ڈاٹا ہے، بڑا تگڑا ہے، بڑا عظیم نام ہے، یہ نام رکھنے والا بندہ بھی بڑا عظیم ہے، بڑا مقبول اور محبوب بندہ ہے، لیکن اگلی بات بھی سنو لولا محمد ما خلقتک، رب فرماتا ہے اے آدم اگر او محمد نہ گوندا تو میں تینوں بھی پیدا نہیں سی کرنا، اگر وہ محمد بھی نہ ہوتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر وہ محبوب نہ ہوتے، وہ محبوب نہ ہوتے، ما خلقتک، اے آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا، تو ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا کل کائنات بنی تو میرے محبوب کا صدقہ بنی ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو یہ دنیا کائنات نہ سجتی، حضور نہ ہوتے تو یہ معاملات نہ ہو رہے ہوتے، حضور نہ ہوتے تو یہ مساجد نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو اللہ کے حضور یا ہمیں جھکنے کا پتہ نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو رب کی معرفت بھی نہ ہوتی، رب کی پہچان بھی نہ ہوتی، رب کی پہچان بھی کروائی تو میرے محبوب علیہ السلام نے کروائی۔
اتنا کچھ ہونے کے بعد، اتنا کچھ ہونے کے بعد جب سب کچھ ہوا حضور کی وجہ سے، حضور آئے تو سب کچھ ہوا، حضور آئے تو عزتیں ملی، حضور آئے تو ہمیں شہرتیں ملی، حضور آئے تو دولتیں ملی، حضور آئے تو اللہ نے ہمیں نواز دیا، حضور آئے تو ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دیے گئے۔ آج اسی محبوب کی آمد کا ذکر ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی میلاد کا ذکر کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضور کی آمد کا ذکر کدھر ہے؟ حضور کا میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا قرآن کے اندر بھی موجود ہے، حضور کے فرمان کے اندر بھی موجود ہے، لیکن بات ہے ماننے کی، بات ہے ماننے کی۔ اگر تمہارے دلوں میں محبت کا ذرہ موجود ہوتا، تھوڑا سا عشق موجود ہوتا، شاید وہ عشق تمہارے سینے کو روشن کر دیتا اور تم قرآن پڑھتے پتہ چل جاتا کہ حضور کی آمد کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اور حضور کا فرمان سنتے تمہیں پتہ چل جاتا کہ حضور کی آمد کا ذکر جو ہے حضور کے فرامین کے اندر بھی موجود ہے۔